امیگریشن کا آج بل پاس ہو گیا۔ آج نیشنل اسمبلی یونان میں جو موجودہ حکومت ہے اور خاص طور پر جو وزیر امیگریشن جناب نوتیس میتاراکیس انہوں نے یہ بل لایا، اور بل میں کہا گیا ہے کہ 15,000 مزدوروں کو فوری جتنی جلد ہو سکتا ہے قانونی حیثیت دی جائے گی۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، مبارک کی بات ہے۔ آج ہی نیشنل اسمبلی یونان میں اس بل کو پاس کیا گیا، اور اس میں موجودہ حکومت کے ساتھ نیشنل اسمبلی یونان کی چونکہ مزدوروں کا یہ حق تھا، مزدوروں کی فیور میں تھا، جس کی وجہ سے سابقہ حکومت یونان سیریزا نے بھی صبح آج نماز فجر کے بعد فون کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اس میں کیسے جو ہے ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ۔ بہرحال اس میں کچھ نکتے تو ہیں یقیناً جو اس سے بہتر اس سے بہتر اور ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ مزدور کی بہتری کا قانونی حیثیت کا بل تھا، جس کی وجہ سے سابقہ حکومت یونان نے، پاسوک نے اور میرا اور مختلف دوسری سیاسی پارٹیوں نے بہت بھاری اکثریت سے اس امیگریشن کے بل کو پاس کر لیا ہے۔ عملداری میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑے سے وقت کے بعد جب اس کے دائرہ کار کو طے کر لیا جاتا ہے تو 15,000 مزدوروں کو پہلے سٹیپ میں 5 سال کا لیگل سٹیٹس دیا جائے گا۔ جو کہا گیا ہے، اب میرے سامنے یہ وزیر امیگریشن یونان نوتی میتاراکیس کی یہ طرف سے جاری کردہ ایک کچھ لائنیں جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وزیر امیگریشن یونان نے بڑے ڈرتے اپنے یونانی لوگوں سے ڈر بھی بڑے رہے ہیں نا، کہ فارنر کو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا نکالنا ہے، یہ بھائی امیگریشن کہاں سے آ گئی، یہ قانونی حیثیت سے کہاں سے آ گئی، 5 سال کے ویزے کہاں سے آ گئے، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس لیے اس نے بڑا یعنی کہ اپنی تحریر میں یہ رازداری سے لکھا ہے کہ بھائی ہم چونکہ غیر قانونی حیثیت کو، غیر قانونی آنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے وہ وعدے پورے کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم یونان میں پہلے یہ فضا پیدا کی گئی 1,74,000 دن بدن ہر روز مزدور کی طلب بڑھتی جا رہی، 1,74,000 مزدوروں کی اس وقت یونان کے مختلف اداروں میں، مختلف کاروباروں میں 1,74,000 مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اور یہاں وزارت محنت اور اوائد کی طرف سے، اوائد ان کا بے روزگاری کا بنیادی اندراج کا ادارہ ہے، تو اس بنیادی اندراج کے ادارے کے جو کیلکولیشنز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق 1,74,000 مزدور کم ہیں، ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن وہ میسر نہیں، جس کی وجہ سے آج بڑے فخر سے وزیر امیگریشن یونان یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے کسانوں کی، اپنے جو ٹورزم ہے، مختلف شعبہ ہائے زندگی ہیں، ان میں مزدور کی اس قلت کو دور کرنے کے لیے یہ بل پیش کر لیا، پاس کر لیا، اور دوسری جماعتوں نے بھی اس کی سپورٹ کی۔ اچھا، تھوڑے الفاظ میں بتاتا چلوں کہ پہلے سٹیپ میں اس قانون میں 15,000 یہاں یونان میں موجود مقیم مزدوروں کو لیگل کیا جائے گا، 5 سال کا لیگل پرمٹ دیا جائے گا، 5 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ 9 ماہ مزدور کام کرے گا، 3 ماہ مزدور جو ہے وہ یہاں رہے، یہ اپنے وطن میں رہے، یہ اس کی ترتیب ہے، لیکن کام کی اجازت 9 ماہ ہے۔ آگے اس کے بعد وزیر امیگریشن اور پارلیمنٹ کے اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر سال 4,000 مزید مزدوروں کو لایا جائے گا، اور ان کو مزید 4,000 کو قانونی حیثیت دی جائے گی۔ اچھا، اس میں اب بڑی معذرت سے یہ چونکہ قانون ہے، یہ معاملہ ہے، تو یہ مجھے تو منوان ویسے ہی بتانا ہے جیسا یہ ہے۔ اچھا، یہ جو لکھا ہے نا کہ یہ میں اب اس کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بڑے سارے نوجوانوں کی، بچوں کی
یہ ایک مطالبہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو انگلش میں بھی پڑھ دیا جائے۔ تو یہ لکھتے ہیں بائی سائننگ دی memorandum of understanding with Bangladesh, we are setting the rules, creating a map of capabilities available in the labor market and gradually اس پر جو ہے وہ آگے بڑا ایک لمبا سا اس کا ہے کہ ہم اس کو ریگولر کریں گے، لیکن بنیادی ترتیب میں پہلے سٹیپ میں آج جو بل پاس کیا گیا ہے وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے حوالے سے ہے۔ اچھا، پریشان نہیں ہونا میرے رشتہ داروں کہ جناب وہ بنگلہ دیش والے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو 1,74,000 مزدوروں کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دروازہ کھلتا ہے نا تو پھر اس دروازے سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو موجود ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی طلب بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ بھی اس دروازے سے انشاءاللہ اپنا حق حاصل کریں گے۔ اچھا، اس میں اب گزارش یہ کرتا تھا بتاتا چلوں کہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو تیار کر لیجئے۔ ڈاکومنٹس آپ کے پاس جناب ہونا چاہیے پاسپورٹ کے بعد یونانی امیگریشن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ یعنی کہ پیدائش پرچی، پیدائش سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ جسے خاندان پورے کا ایک سند سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ میرے بچوں توجہ سے سن لیا کریں کیونکہ پھر آپ نے ساتھ ہی فون کرنے شروع کر دینے جو ایسا وہ پیپر کیڑے چاہیے دینے تو جو ایسا بھائی تے جناب تھانوں دسن واتے حاضر خدمت نے، ٹھیک ہے؟ تو جے ایتھے سن لیا جے وہ کہندے نے جڑے بچے کلاس وچ دھیان نال نہیں پڑھتے انہاں نوں ٹیوشن دی لوڑ ہوندی ہے۔ کلاس وچ انج منہ چکیا ادھر چکیا تے پھر ٹیوشن دی لوڑ تے پینی ہے، یعنی کہ توجہ نال ایکو واری سن لیے تے پھر ضرورت دوجی واری نہیں پیندی۔ تو آپ بڑی دفعہ پوچھتے ہیں کہ پیپر کون سے چاہیے؟ پاسپورٹ نمبر 1، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، تیسرا پیپر ہے فیملی سرٹیفکیٹ۔ برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ کو پاسپورٹ کو چھوڑ دیں، باقی 2 بچ گئے۔ یہ 2 جو ہیں آپ نے وزارت خارجہ سے اٹیسٹ کرانے ہیں، جس بھی ملک سے کوئی مزدور تعلق رکھتا ہو۔ وزارت خارجہ سے ٹیسٹنگ کے بعد یونانی قانون آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی امبیسی سے، اس کے آپ کے ملک میں سفارت خانہ سے برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ کو تصدیق کرائیں گے۔ یہ وہ قانون ہے، یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ بل ہے جس کو بڑی دیر سے موجودہ حکومت جو ہے کہہ رہی تھی اور آج اس بل کو پاس کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بل خاص طور پر بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو 15,000 مزدوروں کو پہلے سٹیپ میں 5 سال کا ویزا جاری کیا جائے گا، 5 سال کی قانونی حیثیت دی جائے گی، 9 ماہ وہ کام کریں گے، 3 ماہ کے لیے وہ آزاد ہیں کہ وہ یہاں رہیں یا اپنے ملک جائیں۔ اور اس میں انہوں نے اس قانون کی تفصیل انشاءاللہ بحث و مباحثہ چلتا رہے گا۔ اور ماہرین سے آج میں نے یہ پروگرام نیشنل اسمبلی یونان میں کرنا تھا، لیکن امیگریشن کی اپوزیشن کے ہیڈ قومی اسمبلی کے رکن جناب یورگوس پسیکھویوس انہیں اچانک دوسرے ایک سیشن میں شامل ہونا پڑا، میں انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر آگے ایک میٹنگ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بڑے وہ پتہ نا مونڈے چک کے اینج کر دینے بھائی تینا کان نو تورا اے خدولیش، تو کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو نیشنل اسمبلی انوائٹ کر کے تو یہاں نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاتا اور آپ براہ راست جو ہیں وہ مزدوروں تک یہ پہنچا دیتے۔ بہرحال چلیں آج نہیں تو کل قابو آ جائے گا، تو کل قابو کر کے پارلیمنٹ کے اندر ان سے اس سلسلے میں جو ہے بات کریں گے، تفصیل کریں گے، اور بات اور تفصیل کرنے کے بعد جو باقی ہوگا انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال، اور باقی 2-3 چیزیں ہیں۔ گرمیاں جو ہے یونان میں پتہ ہے وہ جنگلات بہت زیادہ ہیں، تو بڑے مقامات پر اکروپولی سے لے کر مختلف مقامات پر آگ لگ جاتی ہے،
تو برائے مہربانی چکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اور بہت زیادہ کیئر اس بات کی کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ سگریٹ پی رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ خشک جنگل میں اگر آپ نے سگریٹ پھینک دیا تو گرمیوں میں اس سے بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر میلوں کے میل آگ رکتی نہیں۔ کریتی میں پرسوں بڑا شدت سے بڑا زوردار زلزلہ آیا ہے، اور کریتی میں پچھلے سال بھی بڑا زلزلہ آیا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمارے مزدوروں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، وہ ایک ہمارے بچے ہیں وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، تو وہ پرسوں بات ہو رہی تھی، تو وہ دلاور نام ہے ان کا، تو کہتے ہیں کہ زلزلے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور میں چونکہ چل نہیں سکتا تو میری کیا کیفیت ہوگی۔ دلاور میرے بچے، میرے شہزادے، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے، شفا عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ اور میرے شہزادوں ایسے ہی ہے انسان، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے کردار کو اپنے اللہ کے ذکر میں لگائیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، بہت جلد سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر ایک ہی چیز ہے، ذکر خدا، اور پھر خدا کے ذکر کے بعد اپنے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور درود، یہ ہیں چیزیں۔ اور اس کے ساتھ کیا تھا، ایک اور چیز تھی۔ بہرحال آپ کے سوالات کافی سارے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل جمعہ المبارک ہے، اور جمعہ کو شام کے وقت مغرب سے قبل یہ پروگرام کرتا ہوں۔ میرا سلام اور دعائیں قبول کریں، خیر و عافیت سے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، تعلیم حاصل کریں میرے بچوں، تعلیم حاصل کریں، یونانی زبان کو سیکھنے پر وقت لگائیں، انگلش بھی سیکھیں، یونانی زبان بھی سیکھیں، تاکہ بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ عزت اور آبرو پا سکیں۔ ٹیکنیکل پروگرامز میں شامل ہوں، کوکنگ کا پروگرام سیکھیں۔ یہاں ہمارے گھر کے ساتھ نا وہ ایک بچہ قربان علی لگا ہوا تھا، تو حقیقت ہے کہ مزدور کو بڑی شدت سے اس دن کے 25-30 یورو چاہیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے شہزادوں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس 25-30 یورو کی بجائے آپ کہیں اس کو، جس ٹھیکیدار کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے کام سیکھنا ہے، فری میں میسر ہوں، 2 ماہ میں، 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 5 ماہ میں آپ کام سیکھ جائیں گے، تو پھر آپ 25-30 یورو نہیں لیں گے، پھر آپ 50 یورو لیں گے، اور 70 یورو لیں گے، اور 90 یورو لیں گے، اور 120 یورو بھی لیں گے جب آپ کاریگر ہوں گے۔ تو دیکھ لیں، حساب کتاب لگا لیں، 4 ماہ کی مزدوری ایک طرف رکھ دیں تو آپ باقی جو کاریگر بننے کے بعد صرف اسی سال میں آپ کا خسارہ دور ہو جائے گا، اور آپ ڈبل پیسے کما سکیں گے، عزت بھی ڈبل کما سکیں گے۔ احساس کرنا انسان کی پہلی صفت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جس جس کو یاد کرائے وہ اپنی اس صفت کو بھولے نہ۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، تو کل انشاءاللہ بحضرت تعالیٰ آپ کو اس بارے مزید تفصیلات جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے، باہر سے، یا جیسے بھی اویلیبل ہوئیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کے راکھے، اللہ کے والے، فی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔